نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الانفال شروع کرتے ہیں ہم آیت نمبر 24 سے. ہم یہ کر تو چکے ہیں لیکن چونکہ کنٹینیویشن آ رہا ہے نا اس لیے ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. اذا دعاکم، جب وہ تم کو پکاریں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف بلائیں جو کہ زندگی دینے والی ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. تو اس آیت میں ہم نے یحییکم کے اوپر بھی کافی بات کی کہ زندگی کا اللہ ذکر فرما رہا ہے، اور یحول بین المرء وقلبہ پر بھی ہم نے بات کی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. آگے فرمایا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں ہوگی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے، اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اچھا، اب یہ جو اللہ نے یہاں بات فرمائی واتقوا، کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ پورے مسلمان معاشرے سے، اجتماعیت سے خطاب کیا جا رہا ہے. پورے مسلمان معاشرے کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو کہ جو انفرادی نیکیوں کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور انفرادی انڈیویجول نیکیوں کے اندر مصروف رہ کر وہ باقی معاشرے کی فکر نہیں کرتے. لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے تم ڈرو اللہ سے، آنکھیں کھول کر زندگی گزارو. خرابیوں کو اپنی حد تک ٹھیک کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، یعنی اپنی ذات کی اصلاح ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اگر اپنی ہی ذات کو ہم صاف کرتے رہیں گے تو زندگی بھر کرتے رہیں گے. وہ تو کبھی کوئی دن آئے گا ہی نہیں جب ہم یہ کہیں اپنے بارے میں کہ اب میں پاک صاف ہو چکی ہوں، ناؤ آئی ایم گڈ ٹو گو، اب میں تبلیغ شروع کروں گی. وہ دن تو آئے گا نہیں. تو ایک 2 وے پروسیس ہے. ہاں، کم از کم ایک تھریشولڈ انسان فکس کر لے کہ حرام کا ارتکاب نہیں کرنا، یعنی کبائر نہیں کرنے مجھ کو، اور مجھ کو فرائض نہیں چھوڑنے. یہ ایک تھریشولڈ رکھ لے انسان اپنے لیے. اس تھریشولڈ کے اوپر اگر پہنچ گئے ہیں کہ کبائر کا ارتکاب نہیں ہو رہا، فرائض نہیں چھٹ رہے ہیں، اس کے بعد پھر اب فکر شروع کرے. اور بات کا لفظ بھی کیوں استعمال کریں، ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں. بعض دفعہ دوسروں کو بتانا خود بہترین درس بن جاتا ہے انسان کے اپنے لیے. اور یہ بھی ہمیں علماء کا طریقہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے اندر کبھی کوئی خرابی نظر اگر آتی تو ہم اس کے بارے میں بہت درس دیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ پھر ہماری خرابی نکل جائے، سن سن کے پھر ہم بھی درست ہو جائیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرتے جانا ہے اور معاشرے کی بھی فکر کرتے جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ خرابیاں جو ہیں وہ ابھی چھوٹی ہیں، کمزور ہیں. بہتر ہے نب دا ایول ان دا برڈ، بجائے کہ انتظار کریں کہ پوری فصل بن جائے ان خرابیوں کی، پھر وہ قابو بھی نہ آئیں. تو اگر چند بیماروں کو اور چند بیماریوں کو اگر کنٹین نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ ایپیڈیمک بنیں گی، پھر وہ پینڈیمک بنیں گی اور سبھی لپیٹ میں آئیں گے پھر تو. اور جب یہ سبھی لپیٹ میں آئیں گے تو سب سے مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. پھر تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہے، اپنی نیکیوں میں جو بس مصروف ہیں، خود گناہ نہیں کر رہے لیکن دوسروں کو روک بھی نہیں رہے، وہ بھی آئیں گے لپیٹے کے اندر، اور وہ بھی لپیٹے کے اندر آئیں گے جو گناہ کر رہے ہیں. سورہ اعراف میں ہم سبت والوں کا قصہ پڑھ چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بلیغ مثال کے ساتھ ہم کو یہ بات سمجھائی ہے، اور ایک کشتی کے حوالے سے بات سمجھائی ہے کہ ایک کشتی تھی یا جہاز کہہ لیں، اس کے 2 فلورز تھے، 2 حصے تھے، اوپر والا نیچے والا. ایک ڈیک ہوتا ہے اور ایک اوپر کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں.
اب کیا ہو رہا ہے کہ جو نیچے والے لوگ ہیں، جو کشتی کا یا جہاز کا جو پیندا ہے اس کے قریب جو لوگ ہیں ان کو پانی چاہیے. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے پیندے کے اندر سوراخ کر لیا اور پانی نکالنے لگ گئے. اوپر والے دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا، یہ اپنے حصے میں سے جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو نہیں سوراخ کر رہے. لیکن جب جہاز ڈوبے گا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، وہ تو سارے ڈوبیں گے. تو یہ مثال کتنی خوبصورت ہے. اس سے آپ نے سمجھایا کہ تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم غلطی کو پہچانو اور غلطی کو روکنے کی کوشش کرو. یہ جو ہے نا کہ واتقوا فتنہ، ورنہ کیا فتنہ آئے گا، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، صرف ان لوگوں پر وہ فتنہ نہیں آئے گا جو ظالم ہے تم میں سے، نان ظالمز کو بھی لپیٹ میں لے لے گا. اور اس پہ کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا پھر قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. اوبویسلی گناہ نہ کرنے والوں کو جہنم میں تو نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ، لیکن دنیا میں تو پھر عذاب سب کو لپیٹ میں لے گا. اور کہا کہ جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. جریر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی قوم میں برے کام کرتا ہے اور لوگ اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں، لیکن بات ساری کس کی ہے؟ قدرت کی. کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن نہ روکیں تو ایسے لوگوں پر اللہ مرنے سے پہلے پہلے عذاب نازل فرمائے گا. اب آگے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو وہ وقت جب تم زمین میں تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تم کو مٹانا دیں. فآواکم وأیدکم بنصرہ، فآواکم تو اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی، وأیدکم بنصرہ اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، ورزقکم من الطیبات اور تم کو اچھا رزق پہنچایا، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہ وذکروا کس سے خطاب ہے یہاں پر؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کو پتہ چلے کہ رخ کس کی طرف ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے. یہ بات کی جا رہی ہے مسلمانوں سے، مومنوں سے، کہ اے مومنوں، اے مہاجروں، اے انصار، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. صحابہ سے خطاب ہے. یاد کرو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تم کتنے کمزور تھے تعداد میں. مکے والے بھی کوئی زیادہ نہیں تھے اور ڈرتے ہی رہتے تھے کہیں عرب والے حملہ نہ کر دیں. ہر وقت جنگیں اور لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، اس سے دشمنی اس سے دشمنی، کانسٹنٹ ایک فیئر میں وہ زندگی گزارتے تھے کہ کہیں قافلہ کوئی نہ لوٹ لے، کوئی چڑھنا دوڑے ہمارے اوپر. مکہ حالانکہ حرم تھا، لیکن ہر وقت وہ حرم میں نہیں رہتے تھے، حرم کی حدود سے نکلنا تو ہوتا تھا مختلف کاموں کے لیے. اور یہی حال انصار کا بھی تھا. انصار جو تھے ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں اوس اور خزرج کی، اور وہ انتہائی کمزور ہوئے ہوئے تھے. کتنے ہی مرد ان کے مارے گئے تھے. تو تعداد میں بھی کم تھے، کمزور بھی بہت تھے، اور ڈر بھی رہتا تھا کہ لوگ کہیں ہم پر حاوی نہ ہو جائیں. تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ ہجرت کر کر مدینے آ گئے. اور یہاں پر پھر مہاجرین اور انصار میں سے اوس اور خزرج سب ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے. پہلے تو اپنا قبیلہ مددگار ہوتا تھا صرف، اور اگر قبیلے کی جنگ کسی سے ہوئی اور اس کے اگر مرد مارے گئے پھر تو بے سہارا ہو جاتے تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی اور کمزور بھی اور بوڑھے بھی. اب تو خالی قبیلے پہ ڈپینڈنسی نہیں ہے، اب تو پوری امت ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے. اگر تمہارے قبیلے کا کوئی نہیں ہوگا تمہاری حفاظت کرنے والا تو کہیں اور سے کوئی آ کے تمہارا مومن مرد تمہاری حفاظت کر لے گا. تو قبیلے کی سطح سے اٹھ کر اب تم امت بن گئے ہو، ایک دوسرے کے دست و بازو بن گئے ہو. کہاں کہاں سے لوگ آ گئے، صرف مکے سے نہیں، صرف مدینے سے نہیں. سلمان کہاں سے آ گئے امت بننے کے لیے؟ ایران سے آ گئے. سہیب کہاں سے آئے تھے؟ روم سے آئے تھے. بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. سب آ گئے، سب ایک دوسرے کے مددگار بن گئے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ آواکم، ٹھکانہ دیا، یعنی کہ مدینے کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسلام بنایا.
وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اپنی مدد سے. کون سی مدد ہے ریسنٹ؟ بدر کی جنگ اللہ نے جتوا دی، تمہاری عزت میں اضافہ کیا، تمہارے قدم جما دیے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو پاکیزہ رزق دیا. کیا دیا اللہ نے ریسنٹلی رزق؟ مال غنیمت جو بدر میں ان کے ہاتھ آیا تھا. مال غنیمت پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا. اگر نبی کے ساتھ لوگ جنگ کرتے تھے اور جنگ جیت جاتے تھے اور مال ہاتھ آتا تھا دشمن کا، اس کو جمع کرتے تھے اور آگ لگا دیتے تھے، یا آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی. کوئی ایک طریقہ اسی طرح کا ہوتا تھا، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. لیکن مسلمان کون ہیں جن کے لیے مال غنیمت حلال ہے؟ تو کیا کرو؟ لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بنو، شکر کا حق ادا کرو. اب یہی مضمون ایک اور انداز میں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب مت ہو. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. جو ذمہ داری تم کو دی گئی ہیں بھرپور طریقے سے ادا کرو. جو اللہ سے عہد کیا ہے، بے وفائی نہیں کرنا، غداری نہیں کرنا، پیٹھ مت دکھانا. ہر عہد امانت ہے. اس کو اگر ہم سمجھ لیں، دیکھیں مسلمانوں میں جو خرابیاں آئی ہیں نا، ایک تو لڑائیوں کی وجہ سے آئی ہیں، دوسرے ہم میں بہت بڑی بڑی اخلاقی خرابیاں ہیں. اور ہم سے مطلب ہے ہم سب. بہت بڑی بڑی اخلاقی خرابیاں. سب سے بڑی کیا ہے؟ عہد کی پابندی نہیں ہے ہمارے. چھوٹا عہد بھی پورا نہیں کرتے، بڑا بھی نہیں کرتے. ہر عہد امانت ہوتا ہے. ہر کمٹمنٹ جو ہے وہ ایک عہد ہے جو ہم نے کیا ہے. ہم نے کمٹمنٹ کہتے ہی کمٹمنٹ ہے اس کو کہ آئی ہیو کمیٹڈ مائی سیلف، تو کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کم ہی خطبہ دیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور کوئی اس کا دین نہیں جس میں کہ عہد کی پابندی نہیں ہے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. تو مراد کیا ہے؟ عہد کیا چیز ہے؟ کس میں خیانت نہیں کرو؟ کلمے میں خیانت نہیں کرو. لا الہ الا اللہ، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. محمد رسول اللہ، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ تم اپنا عہد نبھاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے سے جو چیز روکتی ہے وہ ہے مال اور اولاد کی محبت، ان کا فیوچر بنانا، ان کا خیال کرنا، ان کی خدمت کرنا. اور آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ گھر ہمارا خیال تو کم کر رہا ہے، ہم گھر کے غلام زیادہ ہیں. لگتا ہے کہ نہیں لگتا آپ کو؟ گھر کیا خدمت کرتا ہوگا ہماری جو ہم گھر کی خدمت کرتے ہیں. اور اگر ہم چھوڑ دیں اپنے آپ کو تو آپ کو میں سچ بتاؤں کہ 24 گھنٹے بھی کم ہیں. جو آپ میں سے ہاؤس وائفز ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ گھر اندھے کنویں ہوتے ہیں، ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ، کچھ نظر نہیں آتا. آج ساری صفائی کر لی، کپڑے دھل گئے، استری ہو گئے، الماریوں میں چلے گئے. کل دیکھیں ذرا جوتوں، کپڑوں، کتابوں کا ڈھیر، اور میلے کے کپڑوں کا اور برتنوں کا. آج پکا لیا تو پھر کل کیا ہوگا؟ اور ہمارے یہاں سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ کوئی حل کر دے. میں کہتی ہوں اتنی دعائیں دل سے نکلیں گی. آج کیا کھائیں گی، آج کیا پکائیں؟ ایک سوال ہوتا ہے نا. اینڈ لیس سائیکل ہے، اینڈ لیس. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو چلتا رکھے، آباد رکھے. لیکن اگر اس کو مقصد بنا کر جئیں گے نا تو پھر زندگی بہت بھاری ہے اور بالکل بیکار ہے. اس سے کہ وہ تو پیاز کی چھلکوں کی طرح، ایک چھلکا اتارا، دوسرا اتارا، تیسرا اتارا، اینڈ میں کیا ہاتھ پلے آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. تو ٹھیک ہے وہ ایک زندگی کا حصہ ہے اور یقیناً اس کو اچھی طرح چلنا چاہیے. مسلمان عورت کو بہت آرگنائز ہونا چاہیے،
کام اس کا بہت اچھا چلنا چاہیے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے اگر قرآن پڑھانا شروع کر دیا ہے تب گھروں میں ہمارے کتے لوٹنے شروع ہو جائیں اور گھر والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کچھ کھانے کو پکا ہے, ہم کہیں نہیں تقویٰ کرو تقویٰ. نہیں, ایسے تو نہیں کریں گے نا. ظاہر ہے نظام چلانا ہے, کپڑے دھلنے ہیں, اور اس کے لیے الحمدللہ بڑا اسکل سیٹ چاہیے. گھر پوری آرگنائزیشن ہوتی ہے, گھر جو ہے ایک پوری آرگنائزیشن ہے, ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے, پرچیز ڈپارٹمنٹ الگ ہے, مینٹیننس ڈپارٹمنٹ اس کا الگ ہے, اور ایک عورت آپ دیکھیں کتنے فرنٹس کو الحمدللہ سنبھال لیتی ہے, اور مرد بھی الحمدللہ بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن پھر یہ نہ ہونا کہ پھر وہ اینڈ آل بی آل بن جائیں ہمارے لیے, اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں مقصد زندگی کا. آج کھا رہے ہیں پکا رہے ہیں, ایک اور ریسیپی, ایک اور ریسیپی, ایک اور ڈریس, ایک اور دعوت, ایک اور کوئی پیس آف فرنیچر, پھر یہ بیچنا وہ خریدنا. سنے کچھ خواتین یہ کرتی رہتی ہے, کسی زیور سے دل بھر گیا تو وہ زیور بیچ کے ایک اور خرید لیا. بھائی پھر پرس سے دل بھر گیا وہ پرس بیچ دیا. اللہ جانے ہمارے تو پرس خریدنے والا بھی کون ہوگا دنیا کے اندر, لیکن ہوتے ہوں گے ہینڈ بیگ خریدتے ہیں لوگ پرانے, تو وہ بیچ دیا, پھر ایک اور خرید لیا. تو زندگی تو ایسی گزر جائے گی پیاز کے چھلکوں کی طرح. پھر مقصد کیا ہوا زندگی کا؟ کوئی مقصد ہی نہیں بنے گا. پھر یہ فتنہ بھی بنیں گے, اتنا زیادہ اوور انوالو ہو جائیں گے, ان کو زندگی کا مقصد محور بنا لیں گے, تو پھر یہ تو دین میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اور آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے, تو پکڑ کے پیچھے کھینچیں گے. یہ تو کہیں گے کہ اللہ کا حق بھی ہم کو دے دو, نماز بھی نہیں پڑھو, تم پردہ بھی نہیں کرو, تم تو زکوٰۃ بھی مت دو, اور تو سارا ٹائم لے لیں گے. پھر تب فتنہ بنیں گے. ہر مال ہر اولاد فتنہ نہیں ہوتی, لیکن کچھ مال کچھ اولاد فتنہ بنتی ہے. کب؟ جب اس کو مقصد بنا لیا جائے. نفاق کا دروازہ یہی دنیاوی محبتیں ہیں. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھ لیا تھا, زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ والی آیت ذہن میں لے آئیں. تو بات کیا ہے, ان ساری ذمہ داریوں کے اوپر دین کی ذمہ داری کی لگام ڈالیں کہ میرا کام ہے کہ میں دین کا بھی کچھ خیال کروں, دین کی خدمت کروں, عمل کروں, کرواؤں, تعلیم اور تربیت, جاگو جگاؤ, یہ میری ذمہ داری ہے. اور آخرت کی یاد کی لگام ڈال کے رکھیں, تو پھر یہ محبتیں نقصان نہیں پہنچائیں گی, حد سے نہیں بڑھیں گی. ورنہ یہ محبتیں بہت کمزوریاں پیدا کر دیں گی. مال اور اولاد کی محبت, اور اولاد کی محبت کا ہمیں خوب اچھی طرح اندازہ ہے. اولاد کی محبت انسان کے اندر واقعی کمزوریاں پیدا کر دیتی ہے, حقیقت ہے یہ, اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ ان الولد, جو بچہ ہوتا ہے, مبخلتن مجبنتن مجہلتن مخزنتن, بے شک بچہ بخل, بزدلی, جہالت اور غم کا باعث ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, جو اولاد کا غم ہوتا ہے اولاد سے زیادہ والدین فیل کرتے ہیں. اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے پیچھے اپنی آخرت نگلیکٹ کرتے ہیں. ٹیوشن کی فکر دیکھیں ماؤں کی, اور اسکول کی فکریں دیکھیں ماؤں اور باپ دونوں کی, میں تو کہوں گی دونوں کا حال یہی ہے. اور اپنی دین سے نا واقفیت اور دین کی طرف سے لا علمی, اسی کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے تو خود دین کے 2 لفظ نہیں آتے, میں تو قرآن کے 2 لفظ نہیں سمجھ پاتی, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو بالکل جہالت کا سبب بنتی ہے. اور ایموشنل کتنے ہوتے ہیں, لڑتے کتنے بچوں کے لیے. آپس میں وہ لڑائیاں نہیں ہوتی جو بچوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. میرے بچے کو یہ کیوں کہا, میرے بچے کو وہ کیوں کہا. بزدلی, بالکل جیسے جیسے یہ تعلق بڑھتے چلے جاتے ہیں, انسان کمپرومائز سے کمپرومائز کرتا چلا جاتا ہے کہ آج میں نے یہ کر لیا تو کل بچوں کی شادیاں پھر کیسے ہوں گی. آج میں نے اس چیز پر اگر اعتراض کیا تو کل کو میرے گھر کون آئے گا, میرے بچوں کو کون پوچھے گا. ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے. اور بخل, یہ تو خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے ہم کہ ہاتھ کیسے رکتا ہے انسان کا. مجھے تو خود, میں تو اپنی مثال آپ کو دے سکتی ہوں. اللہ نے مجھ کو بیٹے دیے تھے تو میرا ہاتھ بہت کھلا تھا. بیٹی جب پیدا ہوئی میں نے کہا اچھا اب تو یہ بھی چاہیے ہوگا, اب تو یہ بھی چاہیے ہوگا اس کو. تو وہ کچھ عرصے کے لیے لگا مجھ کو کہ جیسے اس سے ایک طرح کا بخل پیدا ہوا. تو یہ تو ہوتا ہے نا, انسان پہ کل کا سوچتا ہے کہ کل کو یہ بڑی ہوگی, پھر اس کو میرا یہ زیور بھی چاہیے ہوگا, اس کو میرا یہ جوڑا بھی چاہیے ہوگا. تو یہ ڈیفینیٹلی ہم پہ جمع جوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان سب چیزوں کے اندر خرابی نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ہم کچھ بنائیں, کچھ رکھیں, ورنہ وراثت کا تو قانون ہی نہ ہوتا. اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں چھوڑنا اولاد کے لیے, تو وراثت کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. وراثت تو حرام ہونی چاہیے تھی کہ تم نے چھوڑا کیسے مال. لیکن مراد ہے کہ اتنی زیادہ اولاد کی فکر نہیں کرو کہ تم اللہ کا حق نہ ادا کرو. پھر
یہ ہے دراصل بات جو کی جا رہی اور جو کہ ہمارے ہاں کا میجر ایشو ہے. خالی ہمارے ہاں کا نہیں ہے, دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے. لیکن جہاں ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں, ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے نا, آپ دنیا میں گھوم کر آ جائیں, آپ کو خاندانی نظام اتنا مضبوط نہیں ملے گا جو پاکستان میں. پاکستان اور انڈیا میں بھی ہوگا یقیناً, کلچر تو ایک ہی ہے نا ہمارا تقریباً, ویلیوز تو ملتی جلتی ہیں. اتنا زبردست اللہ کے فضل سے ہمارا خاندانی نظام ہے, لیکن یہ خاندانی نظام اور اس کی اسٹرینتھ عورتوں کے لیے ایک قید خانہ بن گئی ہے. ان کی گروتھ کو بہت زیادہ امپیڈ کر دیا خاندان نے. اوور زیلس ہو گئی ہیں خاندان کے بارے میں, اپنی نہ پڑھائی کی فکر کرتی ہیں نہ اپنے دین کی فکر کرتی ہیں. خاندان کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے, خاندان کو خدا نہیں بنانا. یہ خدا بنا دی ہے شوہر کو, سسرال کو, بچوں کو. تو ایک کہتے ہیں نا میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. جہاں ضرورت ہے, جہاں جنروسٹی کا مظاہرہ کرنا ہے, کسی جگہ پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے چوڑیوں کے علاوہ, اور آپ کو اپنی بیٹی کی فکر ہے, اللہ اس کی نصیب کا دے دے گا. آپ دے دیں وہ چوڑیاں, دے دیں اللہ کے نام پر. اللہ لے کے نہیں بیٹھے گا, اس کے نصیب کا اس کو ملے گا. اور اگر نصیب کا نہیں ہوگا اور ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے, ہو سکتا ہے کوئی اتر والے راستے میں سے وہ چوڑیاں, ہم پاکستان میں رہنے والے خوب جانتے ہیں اس قسم کی چیزوں کو, تو دے دیں اللہ کے نام پہ دے دیں. اللہ نے اولاد دی ہے, اللہ نے پیسہ دیا ہے, ہم قسمت کے مالک نہیں ہیں اولاد کی. اللہ جو قسمت بنا رہا ہے اللہ دے دے گا ان کو. تو میں اپنی آخرت کیوں برباد کروں اپنی اولاد کے پیچھے؟ تو جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کے اندر توازن کرنا, اس کا بھی طریقہ اور سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے. تو یہ بات آپ دیکھیں کیا کہی ہے, وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اللہ کے پاس اجر عظیم ہے, اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. تو اللہ کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا. وقت میں بھی برکت ہو جائے گی, ہر چیز میں برکت ہوگی. بعض دفعہ ایک ایک دو بچے ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا. 8 9 بچے والی مائیں کیا کچھ نہیں کر لیتی, اس لیے کہ انہوں نے ایک اپنا اسکیجول بنایا ہوتا ہے, آرگنائز کیا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ سے انسان مدد مانگتا ہے, اللہ کی راہ میں جتنا دے گا. ہم نے پڑھا ہے نا ابھی کہ صدقہ کرنے سے تو کبھی کچھ کم ہوتا ہی نہیں. ابھی تو حدیث پڑھی ہے آج ہم نے, تو کبھی بھی کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ دے گا.